خلافت عثمانیہ کے ایک عروج کا دور تھا. جب اس پر زوال آیا تو خلافت عثمانیہ کیونکہ جرمنی کے ساتھ اس نے دیا تھا پہلی جنگ عظیم میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، تو خلافت عثمانیہ پر بہت سارا قرضہ ہو گیا، بہت سارا قرضہ ہو گیا، اور بالکل آخری کے پڑاؤ میں داخل تھی، ہچکولے لے رہی تھی. تو یہودی ان کے پاس گئے، یہودی ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جو خلیفہ عبد الحمید ثانی تھے، خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار، ان کے سامنے ایک انہوں نے کیا ہے ایک آفر رکھا. یہ آفر رکھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں فلسطین کی تھوڑی سی زمین دے دیں، وہاں بسنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی زمین دے دیں. آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہے اور آپ کو اس کے علاوہ جتنا بھی مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری پرانی زمین جو نبیوں کی سرزمین ہے، کیونکہ فلسطین سے ان کو نکالا گیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ زمین دے دو، اور اس کے بدلے میں جو آپ لینا چاہو ہم سے لے لو، جتنے پیسے چاہیے، جتنا کچھ چاہیے آپ ہمیں بتائیں، لیکن آپ قربان جائیے اس عثمانی خلیفہ پر، اس کے عشق رسول پر، عشق نبی پر، اور قرآن کی محبت پر، دین کی محبت پر. حالانکہ حکومت آخری ہچکو لے رہی تھی، قرض سے دبی ہوئی تھی، اس نے زمین پر یوں پیر مارا، اور پیر مارنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے قدم تلے جتنی زمین ہے میں اتنی زمین بھی تم یہودیوں کو نہیں دوں گا. یہ آپ دیکھیے، یہ عشق ہے، یہ دین سے محبت ہے. حالانکہ وہ چاہتا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ان سے لے لیتا، لیکن اس نے کہا نہیں. انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے ان یہودیوں کو وہاں بسایا تو پھر یہ فتنہ برپا کریں گے، مسجد اقصی پر قبضہ کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کریں گے. سلطان عبد الحمید ثانی نے ایمان افروز جواب دیا اور یہ کہا کہ میرے قدم کے نیچے جتنی زمین ہے نا، اگر تم اتنا ٹکڑا بھی زمین کا مانگو گے میں تمہیں وہ نہیں دے سکتا ہوں، چاہے تم. اور اپنے دربار سے ان کو بھگا دیا. آخر کار جنگ عظیم میں پہلا جو ورلڈ وار ہوا ہے اس میں جب شکست ہوئی تو اس پورے خطے پر، فلسطین کے خطے پر قبضہ کر لیا برٹن نے. اور برٹن نے ایک سازش کے تحت، برٹن اور امریکہ نے، یورپین طاقت نے ایک پلاننگ کے تحت ان کو یہاں بسنے کی اجازت دے دی. دھیرے 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 یہ لوگ وہاں بستے رہے اور آ کر ٹکتے رہے. اور جب ہٹلر نے ان کو بھگایا تھا اپنے ملک سے، کہ کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو بھگا دیا، تو یہ اپنا جہاز لے کر پوری دنیا میں گھومے، پانی کے جہاز پر ہر ملک میں گئے. ہر ملک والوں نے ان کو، فلسطین کی سرزمین پر پہنچے ہیں، اپنا جہاز لے کر اس پر بینر لگا رکھا ہے کہ ہمیں ہٹلر نے اور جرمنی کے لوگوں نے ہمارے بچوں کو ہمیں لوٹ لیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہماری فیملیوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن تم لوگ ہماری امیدوں کو مت توڑنا. تو فلسطین کے لوگوں نے ان کو گلے سے لگایا، ان کو اپنے وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی، ان کی مہمان نوازی کی، ان کو زمینیں دی، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا اس وقت جب پوری دنیا ان کو کیا بھگا رہی تھی. اور وہی ہمدردی فلسطین کو آج نقصان دے رہی ہے. اور وہی ہمدردی، یہ وہی ظالم قوم ہے کہ جن کو پناہ دی گئی، جن کو کپڑے پہنائے گئے، جن کی مہمان نوازی کی گئی، آج یہی وہ ظالم قوم ہے جو فلسطین کے بچوں کو مار رہی ہے، فلسطین کی عورتوں کو مار رہی ہے. فلسطین کے جو اسپتال ہیں، اسپتال انسان جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، ان اسپتالوں میں یہ ظالم قوم بمباری کر رہی ہے. آپ وہ مناظر، خدا کی قسم ہم الفاظ میں تو بیان کر سکتے ہیں، الفاظ بھی نہیں بیان کرنے کے لیے. وہ مناظر اگر آپ دیکھیں گے، بچوں کے ٹکڑے پڑے ہیں. ایک باپ اپنے بچوں کے پیر کو، ہاتھ کو، انگلیوں کو، سر کو اکٹھا کر کے لاتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر، اور اس سے اپنے بچوں سے چمٹ کر روتا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہو تو آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، جینے کی تمنا ختم ہو جائے گی. وہ حال فلسطینی مسلمانوں کا ہو رہا ہے. یہی وہ ظالم قوم ہے، یہی وہ یہودی قوم ہے جن کو فلسطینیوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اپنے ملک میں پناہ دی تھی، اپنے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی. جب ان کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ملک ان کو پناہ نہیں دے رہا تھا، اس وقت فلسطینیوں نے ہمدردی دکھائی اور انہوں نے وہاں پر قیام کیا. دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی حرکت دکھانی شروع کی. جب فلسطینیوں نے ان کو وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دی، دھیرے دھیرے یہودی مسلمانوں سے لڑنے لگے، ان کو قتل کرنے لگے، ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے. اور آخر کار تھوڑے سے ہی دنوں میں 1948 میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ملک کا الگ اعلان کر دیا. اقوام متحدہ تک یہ بات گئی، جو UN ہے،
جس کو یونائٹڈ نیشن بولتے ہیں، اقوام متحدہ بولتے ہیں، یہ یہودیوں کی لونڈی اور غلام ہے۔ یہ اقوام متحدہ صرف کیا ہے، جب مسلمان کسی کام کو انجام دیں گے، مسلمان فاتح بنیں گے، تو یہ بیچ میں آ کر صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ جب مسلمان غالب ہوں گے تو بیچ میں آ جائیں گے، اور جب مسلمان پٹ رہا ہوگا، مسلمان چھت رہا ہوگا، تو یو این اور یہ پورے جو یونائٹڈ نیشن ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، غزہ کے 23 لاکھ مسلمان آسمان کے تلے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، وہ کھانا دستیاب نہیں ہے، وہاں دوائیاں نہیں ہیں، وہاں علاج کی سہولت نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، لیکن یہ عالمی طاقتیں، یہ یو این، یہ اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہی کام کوئی مسلم ملک کرتا تو فوراً اقوام متحدہ ناٹو کی افواج اتار دیتا، جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کی سرزمین میں 48 ملکوں کی فوجیں اتار دی تھی، 48 ملکوں کی فوجیں اتار دی تھی کہ بھائی یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان مجاہدین کے ذریعے سے ان کو دھول چٹائی، اور وہ ناک رگڑتے ہوئے 48 ملکوں کی فوجیں وہاں سے بھاگی، لیکن کس طریقے سے شدید بمباری کری ان 48 ملکوں کی فوجوں نے، 8 لاکھ افغانی مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ دیکھیے کوئی بھی قوم ترقی اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ اسے قربانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن خاموش ہے، کیوں؟ مرنے والے مسلمان ہیں، پٹنے والے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے یہ اقوام متحدہ کیوں بنائی گئی تھی؟ یہ اقوام متحدہ اس لیے بنائی گئی تھی، یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام نہ آ پائے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر اس کے بعد اقوام متحدہ بنائی گئی تھی۔ تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اسرائیل کو دے دیا جائے، ایک حصہ فلسطینی مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ لیکن اسرائیل نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، اس نے پورے فلسطین کے اکثر حصے پر 1948 میں قبضہ کیا۔ جب اس نے قبضہ کیا، پہلے تو اس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جب اس نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو عرب کنٹریز نے، عراق نے، شام نے اور مصر نے، ان تمام ملکوں نے مل کر حملہ کر دیا، اور اس میں عرب ملکوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ امریکہ، برٹن، فرانس یہ اس کی مدد کر رہے تھے، اپنے بحری بیڑے بھیج رہے تھے۔ آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس نے بہت بڑے خطے پر قبضہ کر لیا۔ 1967 میں پھر دوبارہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اس نے کیا کیا، اور اس جنگ میں غزہ پر اس پر اردن کا قبضہ تھا۔ 1948 میں فلسطین کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن 1967 میں جب دوبارہ جنگ ہوئی تو دوبارہ جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسرائیل نے سارے اس پر خطے پر قبضہ کر لیا، غزہ کی پٹی پر بھی قبضہ کر لیا، اور آپ کے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو 1967 سے ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔